بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو بہترین اور دلچسپ کہانیوں کا سلسلہ بر وقت ملتا رہے۔ صبح سے مسلسل ہونے والی بارش نے سڑکوں گلی میں جگہ جگہ پانی کھڑا کر دیا تھا۔ بارش جو کبھی اسے اپنی ٹپ ٹپ کرتی بوندوں اور مٹی کی سوندھی خوشبو سے مست کر دیتی تھی، آج وہی بارش آسمان سے مسلسل برستے ہوئے دیکھ کر بھی وہ خاموش اور گم سم دریچے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، بارش ایک دم سے رک گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے اپنی پذیرائی نہ ہونے پر بارش بھی روٹھ کر اپنی سب بوندوں کو گھنے بادلوں کے بڑے سے مٹکے میں بند کر کے دور کسی شہر کی طرف چل پڑی تھی۔ رات کا آخری پہر شروع ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی، پاؤں گھسیٹتی ہوئی پچھلے برآمدے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر پڑوس کے گھر سے آتی انگور کی بیل پر پڑی۔ انگور کی بیل اس کے آنگن میں بھی کافی پھیل چکی تھی۔ انگور کی بیل پر ٹھہرے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ کر کے کچی زمین پر گر رہے تھے۔ وہ خاموش نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کا خالی ذہن کسی چیز پر مرکوز نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر سٹور کی طرف اٹھی۔ ہلکی سی روشنی میں اسے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ذرا غور سے دیکھا، اسے ایک جھٹکا لگا۔ ایک دم سے اس کی کوئی سوئی ہوئی حسیات جاگ گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کے سن ہوتے جسم میں اچانک سے کرنٹ دوڑنے لگا۔ ایک خیال کا سہارا لیتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز قدموں سے سٹور کی جانب جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ امی، میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میرے لیے رشتے دیکھنا چھوڑ دیں۔ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی، ہیرا نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ پالک کو باریک باریک کاٹتی ریحانہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اور تیری پسند وہ لفنگا نالائق پاشا ہے جو باپ کے پیسے پہ عیاشی کرتا پھرتا ہے؟ اپنی کیا کمائی ہے اس کی؟ عقل کی اندھی، تو یہ تو سوچ کہ اس کے 5 مرلے کے کرائے کے گھر میں پہلے ہی جنجال پورا آباد ہے۔ وہ تجھے بیاہ کر کہاں رکھے گا؟ آئے دن ان کے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ ماں باپ سر پہ نہ ہوں تو یہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ہی قتل کر دیں۔ تو چلی ہے اپنا گھر بسانے؟ ریحانہ کے ہاتھ سے زیادہ اس کی زبان تیز تیز چل رہی تھی۔ ہیرا نے منہ بنا کر ماں کی طرف دیکھا۔ امی، تو میں کون سا کسی محل میں پلی بڑی ہوں؟ 29 سال میری عمر ہو گئی ہے۔ اسکول میں نوکری کرتے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں۔ ابا کے مرنے کے بعد ہم لوگوں نے کتنا مشکل وقت دیکھا ہے۔ بڑے بھائی اور بہن تو شادی شدہ اپنے گھر بار والے ہیں، مگر ہم تینوں تو چھوٹے کسی سہارے کے محتاج تھے۔ اپنی خواہشوں کو مارتے ہوئے بمشکل تنگ دستی میں وقت گزارا۔ کسی قابل ہوئے تو سب سے پہلے اپنے لیے نوکری تلاش کی۔ میں اور ہما ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے بمشکل اچھے اسکول میں نوکری حاصل کر سکی اور ذیشان نے اپنے دوست کی منت سماجت کر کے دبئی کا ویزا لیا اور وہاں محنت مزدوری کر رہا ہے۔ مگر آپ جانتی ہیں کہ ابھی بھی ہمارے حالات بہت اچھے نہیں ہوئے۔ ہاں، مگر پہلے سے بہتر ضرور کہہ سکتے ہیں۔ ہما کی شادی کس مشکل سے آپ نے کی ہے، اور پھر بھی اسے کیسا سسرال ملا جہاں وہ ہر وقت شوہر کی مار اور گالیاں سہتی اپنے 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ پاشا کے ساتھ کچھ مسئلے ضرور ہوں گے، مگر اماں وہ ہزاروں سے اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات
مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہیرا نے آج ٹھان رکھی تھی کہ ماں کو منا کر ہی دم لے گی۔ ریحانہ نے پرات میں باریک کٹی پالک پر چھری پھینکی اور آس پاس بکھرے ہوئے پالک کے خراب پتے اٹھا کر شاپر میں ڈالنے لگی۔ ہیرا، دیکھ، تو اپنی ضد منوا کر بہت غلط کرے گی۔ شادی سے پہلے کی محبت بعد میں ایسے گم ہو جاتی ہے جیسے مونسون کی بارش کے بعد ایک دم سے ہی صاف آسمان نکل آتا ہے۔ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کہاں ابھی تو تیز بارش ہو رہی تھی اور کہاں اب یہ چمکتا ہوا سورج سر پر آن کھڑا ہوا ہے۔ بے وقوف لڑکی، اتنا تو سوچ، جس کو دور سے دیکھا ہے اور جانا، اس کی محبت کا کیسے دعویٰ کر سکتی ہے؟ راہ چلتی محبتیں بہت دیکھی اور سنی ہم نے، دماغ کا خلل ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ریحانہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور کٹی ہوئی پالک سے بھری پرات باورچی خانے کی طرف لے گئی۔ ہیرا نے پاؤں زور سے زمین پر مارا اور باورچی خانے کی طرف منہ کر کے چلائی۔ دماغ کا خلل ہو یا دل کا روگ، میں شادی پاشا سے ہی کروں گی بس۔ وہ بھاگتے قدموں کے ساتھ چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ شام کا آنچل ہر طرف پھیل چکا تھا، اس لیے آس پاس کی چھتوں پر بھی کافی رونق تھی۔ اب چھت پر اس کمینے سے نین مٹکا کرے گی۔ سچ کہتے ہیں سیانے، کمانے والی لڑکیوں کے دماغ ساتویں آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے یہ آج کل کی نسل۔ کیا ہم نے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں؟ دنیا کے سب رنگ ڈھنگ دیکھ رکھے ہیں۔ ریحانہ بڑبڑاتے ہوئے پالک کو دھو رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے بے پرواہ ہیرا چھت پر پاشا کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں دنیا جہان کی باتیں کر رہی تھی۔ دیکھ پاشا، اب بہت ہو چکا۔ تیرے دونوں بھائیوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اب تیرا خرچہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو دکان پر نہیں جاتا مگر ہر مہینے دڑہلے سے جیب خرچ مانگ لیتا ہے۔ پاشا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ کپڑے کی یہ دکان تیری دونوں بھابھیوں کے جہیز میں لائے گئے زیور کو بیچ کر اور کچھ جمع پونجی اکٹھی کر کے لی گئی ہے۔ ان دونوں نمانیوں نے بھی ٹھیک سوچا کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا آج قربان کر دیا، اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیا اور اپنے شوہروں کو کاروبار کے لیے رقم دی، مگر اس قربانی کے بدلے وہ دونوں ہر چیز پر گہری نظر اور سب معاملات پر پورا کنٹرول رکھتی ہیں۔ تیری ماں اور میں تو بس بزرگی کی چادر تلے وقت گزار رہے ہیں۔ تو اب سنجیدہ ہو کر کمانے کا سوچ۔ اس طرح کرے گا تو کون تجھے لڑکی دے گا؟ صرف اچھی شکل و صورت پر مت اترا، خود کو ہیرو سمجھنا چھوڑ دے۔ تیری جیسی شکلیں غربت کے اندھیرے میں ایسے گم ہو جاتی ہیں کہ کہیں نظر نہیں آتی۔ کچھ عقل کر پاشا، کچھ عقل سے کام لے۔ پاشا نے منہ بنا کر ابا کی لمبی تقریر سنی۔ اگر اس نے ابا سے پیسے نہیں لینے ہوتے تو کب کا اٹھ کر جا چکا ہوتا، مگر ابھی اسے ابا سے کام تھا، اس لیے سر جھکائے سنتا رہا۔ مگر ابا جہاں دیدہ تھے، وہ بیٹے کے چہرے کے تاثرات سے جان گئے تھے کہ وہ بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں۔ ابا نے گہری سانس لے کر اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پاشا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا کہ اس کے قدموں کو ابا کی سخت آواز نے روک دیا۔ پاشا، یاد رکھ، اب تیرے پاس اس عیاشی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ کچھ سوچ لے اپنے لیے۔ پاشا نے پلٹ کر ابا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ پاشا نے سب سوچ رکھا ہے ابا، فکر مت کریں آپ۔ پاشا سیٹی بجاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ عام حالات ہوتے تو وہ ان پیسوں سے اپنے آوارہ اور نکمے دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتا یا کسی جگہ جوئے میں ہار دیتا، مگر ابا نہیں جانتے تھے کہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اپنے جیب خرچ کا ایک بڑا حصہ ہیرا کو تحفے دینے میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ہیرا سے جنونی محبت تھی۔ محبت تو اس کے لیے ہر روز بدلنے والے لباس کی طرح تھی۔ اس کی زندگی میں اتنے چہرے آئے اور گئے تھے کہ اسے ٹھیک سے گنتی بھی یاد نہیں تھی۔
ہیرا پچھلے مہینوں سے اس کے سر پر آسیب کی طرح سوار تھی، صرف دو وجوہات کی بنا پہ۔ اس ایک اس کی من موہنی اور حسین صورت، دوسرا وہ برسر روزگار تھی اور تنہا لڑکی تھی، یعنی کہ اس نے بھی اپنے بھائیوں کی طرح مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ تلاش کر لیا تھا۔ وہ ایک ایسی کمیٹی ڈال رہا تھا جو مستقبل میں اسے بہت منافع دینے والی تھی۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ وقت بہت تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ جب سے بھائیوں کے بچوں نے لڑک پن کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، بھائی ان کے مستقبل کے لیے بہت فکر مند رہنے لگے تھے، اور اس فکر مندی کے پیچھے زیادہ ہاتھ ان کی بیویوں کا تھا۔ اب کسی صورت بھی نکمے دیور کا مزید بوجھ برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی، اس لیے وہ ہر وقت اپنے شوہروں کے کان بھرتی رہتی تھی۔ بات ان کی بھی غلط نہیں تھی۔ پاشا نے اب تک صرف آوارہ گردی اور عیاشی کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اس کے کردار کی خامیوں اور مزاج کی رنگینی سے سب واقف تھے۔ پاشا نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید ہیرا پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے اس سے رشتے کی بات کرے گا۔ اس لیے پاشا نے ہیرا کو قریبی پارک میں بلایا تھا۔ دیکھو، میں آج ہیرا کے لیے کیا لایا ہوں۔ سنگی بینچ پر پھولوں کے باڑ کے پیچھے بیٹھے پاشا نے پرتجسس نظروں سے ہیرا کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ یہ دیکھو، پاشا نے کہتے ہوئے سلور رنگ کا کیس کھولا جس میں ایک نازک سی گھڑی جگمگا رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے پاشا۔ ہیرا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاں، مگر تم سے بہت کم۔ پاشا نے کہتے ہوئے گھڑی نکالی تو ہیرا نے اپنا نازک سا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پاشا نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں گھڑی باندھی۔ ہیرا کا چہرہ حیا اور خوشی کے رنگوں سے سج گیا۔ تم جانتی ہو میں نے آج تمہیں یہ گھڑی کیوں گفٹ کی ہے؟ پاشا نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پاشا نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیرا نے گھبرا کر تھوڑی سی مزاحمت کی، پھر سر جھکا کر بیٹھ گئی کہ اب ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ پاشا نے چالاکی سے پہلا پانسا پھینکا۔ پاشا، ہیرا نے شرما کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے سر جھکا لیا۔ میں بہت جلد اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں۔ بس ہیرا، اب ہماری محبت میں جدائی کے لمحے ختم اور ملن کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ اس گھڑی کی تیز تیز چلتی سوئیاں تمہیں احساس دلاتی رہیں گی کہ اب وہ وقت دور نہیں جس کے خواب ہم دونوں نے مل کر دیکھے تھے۔ پاشا نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہیرا ایک ٹرانس کے عالم میں اسے سن رہی تھی۔ پاشا ہر چالاکی و مکار مرد کی طرح ایک معصوم عورت کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک چھوٹے سے محبت بھرے گھر کا حسین خواب دکھا رہا تھا۔ ہیرا اس کی باتوں کے زیر اثر بہت دور تک سوچتی چلی گئی۔ جب پاشا نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجا کر متوجہ کیا تھا، تم ابھی سے اپنے محبت بھرے آشیانے میں پہنچ گئی ہو، ہے نا؟ پاشا کا لہجہ شریر تھا۔ ہیرا نے سنبھل کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اعتماد سے بولی، اپنے محبت بھرے آشیانے میں جاؤں گی، ضرور، مگر تمہارے ساتھ۔ جیو میری شہزادی۔ پاشا کا انداز لوفروں والا تھا، مگر محبت میں ڈوبی ہیرا کو کب ایسی باتوں کا احساس ہوتا تھا؟ ہیرا، تمہارے گھر والے مان جائیں گے نا؟ پاشا نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ ہیرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ گھر والے؟ گھر میں صرف میری ماں ہے پاشا، باقی بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ تم فکر مت کرو اور اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجو۔ پاشا کی آنکھوں میں عیاری کی چمک ابھری تھی۔ شام ڈھلنے لگی، ہیرا نے جانے کی اجازت مانگی اور اگلی ملاقات کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پاشا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے انگڑائی لی اور پھر بڑبڑایا، تمہاری جیسی احمق جنہیں گھر سے باہر نکلنے کی آزادی کیا مل جاتی ہے، خود کو عقل کل سمجھ لیتی ہیں۔ ہاں،
ایسی لڑکیاں ہی تو ہم جیسے لڑکوں کا آسان ترین ہدف ہوتی ہیں، محبت بھرا آشیانہ۔ پاشا نے منہ بنا کر کہا اور سیٹی بجاتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دیکھ ہیرا، تو نے سب کی ناراضگی کے باوجود اپنی منمانی کر لی ہے۔ کل تیری شادی ہے اور جس طرح ہو رہی ہے وہ بھی تیرے علم میں ہے۔ یہاں نہ کوئی خوش ہے اور نہ وہاں سے۔ پاشا کے والدین کس طرح رشتہ لے کر آئے تھے، جیسے زبردستی لائے گئے ہوں۔ اس کے بڑے بھائیوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ کاروبار میں پاشا کا کوئی حصہ نہیں، کرائے کا گھر ہے، اگر پاشا کرایہ دے گا تو ہی رہ پائے گا۔ اور تو بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ پاشا نے چند دن پہلے ایک معمولی سی نوکری حاصل کی ہے اور اس گھر میں حصہ نہیں ڈال سکتا۔ اس سے کچھ دن پہلے ہی پاشا نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا کہ تجھے رخصت کروا کے وہاں لے کر جائے گا، یعنی کہ اس کے گھر والے لڑکے کی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں۔ کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ریحانہ نے مہندی والے ہاتھوں کو گھورتی ہیرا کو مخاطب کر کے کہا۔ دونوں بہنیں کچھ دن پہلے آ گئی تھیں اور روز ہی ڈھولک پر رونق لگاتی تھیں۔ عارفہ، جس نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہوا تھا، وہ اپنا چھوٹا سا پارلر چلاتی تھی۔ اس نے ہیرا کو مہندی لگائی تھی اور کل بارات والے دن عارفہ نے ہی اس کا میک اپ کرنا تھا۔ امی، ان باتوں کو بار بار دہرانے کا کیا فائدہ؟ آپ فکر مت کریں۔ ہیرا نے ماں کو تسلی دی تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اچھا میری بیٹی، اللہ تیری قسمت اچھی کرے، لیکن میرا دل بہت ڈرا ہوا ہے تیری طرف سے۔ ریحانہ نے ہیرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ہیرا نے ماں کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر گھٹنوں پر تھوڑی ٹکا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنے والے دنوں کا تصور کرتے ہوئے زیر لب مسکرانے لگی۔ پاشا نے اسے اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ امید مت رکھے۔ اس نے ہیرا کے مشورے سے 2 گلیاں چھوڑ کر چھوٹا سا اوپر والا پورشن لیا تھا اور وہ اپنی محبت کے ملنے پر نازاں تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے پیارے اس شادی سے خوش ہیں یا نہیں۔ وہ اس وقت خود غرض ہو کر صرف اپنے لیے سوچ رہی تھی۔ ہیرا نہ چاہتے ہوئے بھی رخصتی کے وقت ماں سے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ رخصتی کا درد اور دکھ کیا ہوتا ہے، یہ اسے اس وقت پتا چلا جب وہ اس لمحے سے گزری۔ پاشا کے سنگ اس کے دوست کی پرانی گاڑی میں بیٹھ کر ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ جب تک ہم کسی صورتحال سے خود نہیں گزرتے، ہم کسی چیز کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی تجربے سے پہلے ہم آدھے سچ سے واقف ہوتے ہیں اور تجربے کے بعد پورا سچ جان لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر میری محبت کا پورا سچ کیا ہے؟ ہیرا ایک دم چونکی۔ اس وقت گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ہیرا نے بے چین ہو کر سر اٹھایا، مگر آس پاس سب انجان چہرے دیکھ کر اپنا سر دوبارہ جھکا لیا۔ مگر ایک انجان سا خدشہ اس کے دل میں وسوسوں کا زرد رنگ پھیلا رہا تھا۔ پاشا، ہیرا نے چائے کا کپ پاشا کے سامنے رکھتے ہوئے پکارا۔ پاشا، جو بیڈ پر نیم دراز اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل میں مصروف تھا، اس کے پکارنے پر ایک نظر اس پر ڈالی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ پھر دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیرا نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنا کپ تھام کر چھوٹے سے کمرے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پاشا کو مصروف دیکھ کر وہ خاموشی سے چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ برسات کا موسم ہونے کی وجہ سے فضا میں بہت حبس تھا۔ 2.5 مرلے کے اوپر والے پورشن میں صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، جس کے ساتھ واش روم بھی منسلک تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر سامنے چھوٹا سا برآمدہ راہداری سی تھی۔ ایک طرف بنا چھوٹا سا کچن، یہ اس کی کل کائنات تھا۔ ہیرا کی شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ شادی کے شروع کے دن اتنی تیزی سے گزرے تھے کہ ہیرا
سوچتی تو اکثر حیران رہ جاتی کہ وقت کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ خوابوں کی مختصر سی چاندنی کے بعد حقیقت کا سورج پوری آب و تاب سے چمکنے کے لیے تیار تھا۔ شادی سے پہلے پاشا نے جو نوکری شروع کی تھی، دن سے وہ وہاں سے ناغہ کر رہا تھا۔ ہیرا نے بہت بار دبے لفظوں میں کہا، مگر پاشا بے فکری سے ٹال دیتا۔ ہیرا نے کچھ دن بعد سے ہی سکول جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گھر بیٹھے خرچے پورے نہیں ہوں گے، آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تو وہ خود تھی، اور یہ بات وہ پہلے سے جانتی تھی، مگر جاننے اور بیتنے میں ایک واضح فرق تھا جس کا احساس اسے قدم قدم پر ہوتا تھا۔ پاشا، اس موبائل کی جان چھوڑ بھی دو، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ انتظار سے تنگ آ کر ہیرا جھنجھلائی تو پاشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر موبائل ایک طرف رکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چائے کے اوپر ملائی کی تہ جم گئی تھی۔ پاشا نے منہ بنایا اور پھر سر اٹھا کر ہیرا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہیرا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پاشا، میں جانتی ہوں کہ شادی سے پہلے آپ نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ تمہاری حالت میرے سامنے ہے، مگر پاشا، تم ایک بات بھول رہے ہو کہ تم نے مجھ سے محنت کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ ہیرا نے تمہید باندھی تھی، مگر پاشا کی تیوری چڑھ گئی۔ اس نے تیکھی نظروں سے ہیرا کو گھورا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو ہیرا؟ ہیرا کو اندازہ ہو گیا کہ پاشا کا موڈ آف ہو گیا ہے، اس لیے اس نے اپنا لہجہ مزید نرم بناتے ہوئے کہا، میں نے ہر حالات میں تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور فیصلہ بھی۔ مجھے تمہاری محبت پر پورا یقین ہے۔ میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تم کام پر تو جاؤ، تمہاری اتنی لمبی غیر حاضری پر تمہیں نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ پاشا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے بولا، مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بات میں نے تمہیں پہلے اس لیے نہیں بتائی کہ تم بلا وجہ پریشان ہوگی اور مجھے بھی سکون سے بیٹھنے نہ دیتی۔ پاشا نے اتنے آرام سے کہا جیسے ابھی اسے دوسری نوکری مل گئی ہے۔ ہیرا اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ تمہارے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے اور تم اتنے اطمینان سے وقت گزار رہے ہو جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ پاشا، گھر کا کرایہ، بل، راشن اور دوسرے خرچے میری تنخواہ سے پورے نہیں ہوں گے۔ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تم بھی تو کچھ کرو۔ تم بھی عام عورتوں کی طرح شروع ہو گئی ہو۔ میرا دماغ خراب ہے جو گھر میں بیٹھا رہا، اس سے بہتر ہے کہ راکٹ کے پاس چلا جاؤں۔ پاشا غصے سے بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہیرا بے بسی سے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ پاشا کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس کی کسی بات کو سمجھنے کی بجائے بحث کرنے لگ جاتا تھا اور ہر بار اسی طرح اٹھ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ ہیرا کو کبھی کبھی لگتا کہ زندگی مشکل ہونے والی ہے، مگر وہ کیا کرتی کہ یہ زندگی اس کا اپنا انتخاب تھی۔ ہاتھ دھو کے آجا، آج میں نے ساگ پکایا ہے، ساتھ مکئی کی روٹی۔ باورچی خانے میں گرم توے کے آگے بیٹھی ریحانہ نے تھکی ہاری ہیرا کو گھر کے دروازے سے اندر آتے دیکھا تو وہیں سے پکار کر بولی۔ ہیرا کو بھی بہت بھوک لگی ہوئی تھی، پھر ماں کے ہاتھ کا سادہ سا بھی کھانا، اعلیٰ ذائقے کا احساس اسے اب ہر قدم پر ہوتا تھا، کیونکہ ماں کے بنائے ہوئے کھانے میں اس کی مامتا ہر نوالے میں اپنی اولاد کے لیے ہوتی تھی۔ ہیرا پیڑھی پر ماں کے پاس ہی بیٹھ گئی اور جلدی جلدی بڑے بڑے نوالے بنا کر کھانے لگی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ ارے آرام سے میری بچی، ریحانہ کا دل بیٹی کے حال پر تڑپ اٹھا۔ شادی کو سال ہی ہوا تھا اور ہیرا کا رنگ روپ ماند پڑنے لگا تھا۔ ان دنوں تو وہ ویسے بھی امید سے تھی، مگر اچھی اور مناسب خوراک نہ ملنے اور اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور اور زرد لگ رہی تھی۔ چائے پیو گی؟ ریحانہ نے پوچھا تو ہیرا نے آخری نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریحانہ کے چائے بناتے وقت وہ ہاتھ دھو چکی تھی۔ ریحانہ چائے کے کپ اٹھا کر
صحن میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھی۔ ہیرا نے بھی چارپائی پر بیٹھ کر پاؤں سیدھے کیے تو اس کے منہ سے ایک کراہ نکل گئی۔ تھک گئی ہو نا؟ آخر کام بھی تو تم اتنا کرنے لگی ہو۔ ہیرا، تم کیوں اس نالائق اور آوارہ پر زور نہیں دیتی ہو کہ وہ بھی کہیں ٹک کر کام کرے؟ 2 دن جاتا ہے اور پھر کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کر کام چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اسے نہ کرائے کی فکر ہے اور نہ کسی بات کی، اور وہ تو تمہیں بھی نہیں ٹھیک طرح سے دیکھتا ہوگا۔ پچھلے 1 سال سے تم لوگوں نے کتنے ہی گھر وقت پر کرایہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے بدلے ہیں، مگر یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا بیٹا۔ اب ایک اور جان دنیا میں آنے والی ہے، کچھ سوچا ہے کہ اسے کیسے پالو گی؟ اگر تم صبح اسکول اور شام میں ٹیوشن سینٹر چلاؤ گی تو اس ننھی سی جان کو کیسے سنبھالو گی؟ ریحانہ نے آنے والے وقت کا بھیانک نقشہ کھینچا تھا۔ ہیرا پھیکی مسکراہٹ سجا کر رہ گئی۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ وہ بھی دن رات اسی سوچ میں گم رہتی ہے کہ پاشا آمدنی کا مستقل ذریعہ نہیں تھا۔ وہ ہیرا اور گھر سے ایسے لاپرواہ تھا جیسے اس کی ذمہ داری نہیں تھی۔ ہیرا کچھ بھی کہتی یا شکوہ کرتی تو وہ ہیرا کو محبت کے تانے مارنے لگتا، بار بار اسے جتاتا کہ ہر بات اس کے سامنے رکھ کر شادی کی ہے، اسے کوئی گھر سے بھگا کر نہیں لایا۔ ہیرا کو کبھی کبھی ایسے لگتا کہ یہ شادی اس کا پھندا بن چکی ہے جو اس نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ اب وہ سولی پر لٹکی اپنی قسمت کے اندھیرے میں امید کے ستارے ڈھونڈتی رہتی تھی، مگر اسے سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ روز بروز بڑھتی غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے ہیرا نے شام کے وقت ٹیوشن سینٹر بھی جوائن کر لیا تھا، مگر خرچے تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ وہ اکیلی کتنا بوجھ اٹھا سکتی تھی؟ ہیرا کو اس بات کا دکھ تھا کہ پاشا اور اس کے درمیان زبانی لڑائی جھگڑے بڑھ کر مار کٹائی تک پہنچ گئے تھے۔ امی، میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ پاشا کسی طرح کام پر لگ جائے۔ اگر پاشا کام پر جانے لگے گا تو میں ٹیوشن سینٹر چھوڑ دوں گی۔ ہیرا نے کہا تو ریحانہ منہ بنا کر رہ گئی۔ پاشا سے کسی چیز کی امید رکھنا بیکار ہے بیٹا۔ میری بات سن، تو ایسا کر رہنے کے لیے میرے پاس آ جا۔ تجھے وہاں کس نے سنبھالنا ہے؟ اچھا ہے تجھے بھی کچھ دن آرام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ریحانہ کے کہنے پر ہیرا سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے امی، میں کچھ سوچتی ہوں۔ ہیرا نے نیم رضامندی سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ پاشا سنتے ہی صاف منع کر دے گا۔ اگر وہ گھر سے چلی گئی تو گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ مگر ہیرا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب پاشا نے یہ سنتے ہی اسے ماں کے گھر رہنے کی اجازت دی اور کہا، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ ویسے بھی زمانے کا دستور ہے کہ پہلا بچہ میکے میں ہی ہوتا ہے۔ پاشا نے ایسے کہا جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اترا ہو۔ ہیرا کا دل چاہا کہ اس سے کہے کہ دنیا میں باپ بھی اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، مگر پھر چپ رہی کیونکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ پاشا کے بھاری ہاتھوں کی ضربیں برداشت کر سکتی۔ ہیرا نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا۔ ایک کمرے کے گھر میں تھا ہی کیا، پاشا اور اس کی ضرورت کی چیزیں، کباڑیے سے لی ہوئی ایک میز اور چند کرسیاں، باورچی خانے میں ایک چولہا اور استعمال کے چند برتن۔ ہیرا جیسے کبھی گھر سجانے سنوارنے کا بہت شوق تھا، مگر اپنے ہاتھوں میں پہنی گئی بیڑیوں کی وجہ سے لب سینے پر مجبور تھی۔ بہار کی ایک خوشبو بھری دوپہر میں ننھی سی پری اس کی ممتا بھری گود میں پہلی بار آنکھ کھول کر اس دنیا کو دیکھا تھا۔ ہیرا گلابی کمبل میں سرخ و سفید بچی کو دیکھ کر بے ساختہ رو پڑی۔ بچی خوبصورتی میں ماں باپ دونوں پر گئی تھی۔ ریحانہ کے ساتھ ساتھ ہیرا کی دونوں بہنیں بھی ہاسپٹل میں موجود تھیں۔ بچی کی پیدائش کی خبر سن کر اس کے سسرال سے بھی سب آ گئے تھے، سب ہی خوش تھے۔ بس ایک بچی کا باپ ہی موقع پر موجود۔ فون کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ مری گیا ہوا ہے، جسے سن کر ہیرا
بہت افسردہ ہوئی اور اس نے اپنے ہونٹ سی لیے اور ایک جھوٹی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی۔ اگلے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ بچی کا نام اس نے حیا رکھا، جو سب کو بہت پسند آیا۔ بچی 10 دن کی تھی جب پاشا نے اسے پہلی بار دیکھا۔ وہ جو بچی کی پیدائش کا سن کر دل ہی دل میں بہت ناراض ہوا تھا، بچی پر نظر پڑتے ہی اس کا پتھر دل ایک دم ہی موم ہو گیا۔ اس دن اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بیٹی کیوں باپ کے دل کے اتنے قریب ہوتی ہے۔ ہیرا نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ پاشا کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہوئی تھی، مگر پاشا کو اس کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ ریحانہ نے کھانے پر کافی اہتمام کیا کیونکہ داماد جو گھر آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سگریٹ سلگا کر گلی میں نکل گیا۔ کچھ دیر چہل قدمی کر کے واپس آیا تو ہیرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم گھر نہیں گئے؟ پاشا نے پاس ہی میں سوئی ہوئی حیا کو دیکھا اور جھک کر نرمی سے اس کا گال چھوا تو وہ نیند میں کسمسا کر رہ گئی۔ مالک مکان نے کرایہ وقت پر نہ دینے کی وجہ سے ہمیں نکال دیا ہے اور ہمارا سارا سامان کباڑیے کو بیچ دیا۔ پاشا کے کہنے پر ہیرا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ تمہارے لیے یہ معمولی بات ہے پاشا؟ ہیرا تڑخ کر بولی۔ پاشا نے سرد نگاہ اس پر ڈالی۔ تو کیا کروں؟ بہت کوشش کی تھی مگر کسی نے پیسے ادھار نہیں دیے۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ سامان کون سا بہت قیمتی تھا؟ ہم تمہاری ماں کے ساتھ بھی تو رہ سکتے ہیں۔ 3 کمروں میں ایک کمرہ اگر ہمیں دے دیں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آخر کو تم بیٹی ہو ان کی اور میں داماد ہوں ان کا۔ پاشا کے کہنے پر ہیرا تیر کی طرح اپنی جگہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر اس کا کالر پکڑ کر چیخنے لگی۔ تو تم نے سارا کھیل جان بوجھ کر کھیلا ہے تاکہ بہت آرام سے میری ماں کے گھر پر قبضہ کر سکو۔ مگر ایک بات یاد رکھو پاشا، میں تمہاری کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ پاشا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ہیرا لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گری تھی۔ ریحانہ بھی شور سن کر وہاں بھاگی چلی آئی۔ بیٹی کو فوراً آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ کچھ عقل کرو پاشا، تمہاری بیوی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ۔ کچھ اور نہیں تو اپنی معصوم بیٹی کے بارے میں ہی سوچ لو۔ شور کی آواز سے ڈر کر ننھی حیا بھی رونے لگی تھی۔ پاشا غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ امی، مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے مجھے کتنا سمجھایا تھا مگر میں نہیں مانی اور آج اپنی منمانی کرنے کا نتیجہ دیکھ رہی ہوں۔ پاشا نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کون سی برائی ہے جو اس میں نہیں ہے؟ شراب، جوا اور عورتوں سے تعلقات وغیرہ۔ میں کیا کیا بتاؤں امی؟ میں نے بہت کوشش کی ہے اس کو بدلنے کی، لیکن اب میں تھک چکی ہوں۔ ہیرا نے 2 سالوں کا غبار آج آنسوؤں کے ساتھ نکال دیا تھا۔ ریحانہ نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ اولاد کا دکھ دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی رو پڑی۔ ہیرا نے پاشا سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، جسے سن کر پاشا حیران رہ گیا، مگر پھر اس نے ایسی شرط رکھی کہ ہیرا بھی دل تھام کر رہ گئی۔ طلاق لینے کے بعد پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا، میں تم سے اپنی بیٹی چھین کر لے جاؤں گا، پھر بھلے تم کسی بھی کورٹ کچہری میں اپنی بچی کی کسٹڈی کے لیے دعوے کرتی رہنا۔ اور ایک بات، میں ایک بار حیا کو لے گیا تو تم ساری عمر اس کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ پاشا دھمکی دے کر چلا گیا مگر ہیرا کی جان نکال کر لے گیا تھا۔ ہیرا جانتی تھی کہ پاشا کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ شروع سے ہی ایسا خود غرض اور بے حس تھا۔ شاید کہ سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، اس کی بڑی بھابھی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ خیر تم فکر مت کرو۔ ہیرا اپنے سسرالی گھر میں گئی تھی اور اس نے اپنی دکھ بھری کہانی ان کو بتائی۔ بڑی بھابھی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو ہیرا، میں اسے سمجھاؤں گی۔ پاشا کے باپ نے ہیرا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو کھوکھلی تسلی دی تھی۔
ہیرا وہاں سے واپس آ کر بھی بے چین تھی۔ اسے ہر لمحے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ابھی پاشا آئے گا اور ننھی حیا کو چھین کر لے جائے گا۔ ایک دن پاشا آیا ضرور، مگر اپنے والدین کے ساتھ، اس بار بہت شرمندہ اور سر جھکا کر۔ اس کے والدین نے پاشا کے رویے کی معافی مانگی اور اسے ایک موقع مزید دینے کا کہا۔ پاشا نے کرائے پر ایک گھر لیا تھا، اس کے بھائیوں نے سستا سامان بھی ڈال دیا تھا اور 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ بھی دے دیا تھا، ساتھ ہی آخری وارننگ بھی کہ آئندہ ایسا کیا تو وہ لوگ خود ہیرا کا ساتھ دیں گے۔ پاشا نے اس بات کو غنیمت جانا اور ہیرا کو منا کر گھر لے آیا۔ انہی دنوں پاشا کو فیکٹری میں ایک کلرک کی نوکری مل گئی اور پہلی بار تھا کہ پاشا دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ وہ اکثر حیا کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں لے آتا تھا۔ ہیرا خوش نہیں تو مطمئن ضرور تھی کہ اس کی زندگی ایک مخصوص ڈگر پر چل پڑی تھی۔ 7 سال گزر گئے تھے۔ حیا کے بعد 2 ننھی پریاں اور اس کے آنگن میں آ چکی تھیں۔ پاشا کے مزاج میں بہت سنجیدگی آ گئی تھی، یا پھر وہ ہیرا کے سامنے ایسا بننے کی کوشش کرتا تھا۔ ہیرا نے اس پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ اسے اب صرف اپنی بچیوں کے اچھے مستقبل کی فکر تھی۔ وہ انہیں زندگی کی سب خوشیاں دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شام کے وقت بچوں کو گھر میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہیرا کو پاشا بہت پریشان اور الجھا الجھا سا لگ رہا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت گھر پر گزارتا اور اکثر سگریٹ سلگاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم رہتا تھا۔ ایک دن پاشا بیٹھک میں اپنے پرانے دوست ثاقب عرف راکٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہیرا نے پاشا کے حکم کے مطابق چائے بنائی اور سر پر دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ کر بیٹھک کے دروازے کے پاس پہنچی۔ دستک دی تو پاشا نے ٹرے اندر لانے کو کہا۔ ہیرا ٹرے اٹھا کر اندر داخل ہوئی۔ ثاقب نے اسے دیکھ کر فوراً سلام کیا۔ ہیرا نے آہستگی سے جواب دیا اور ٹرے میز پر رکھ کر خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ثاقب کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ حیرت ہے پاشا، گھر میں اتنی نایاب چیز کے ہوتے ہوئے بھی تو پریشان ہے۔ اب تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہیرا کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ گھر میں ایسی کون سی نایاب چیز ہے جس کا وہ ذکر کر رہا تھا؟ کچھ دیر بعد گھر کے کاموں میں مصروف ہو کر ہیرا یہ بات بھول گئی، مگر چند دن بعد ایک قیامت کی گھڑی نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ ہیرا نے پاشا کے ساتھ بہت مشکل اور تنگ وقت دیکھا تھا۔ سب سے بڑی بات، اس نے محبت کے نام پر بہت بری طرح دھوکہ کھایا تھا۔ پاشا اسے دکھائے ہوئے خواب اور وعدے ایسے بھول گیا تھا جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ہیرا شاید اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیتی، مگر حیا نے آ کر اس کی رہائی کے سب راستے بند کر دیے۔ پھر حیا کے بعد پاشا میں بہت تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ پہلے کی طرح بے حس اور خود غرض نہیں رہا تھا۔ وہ بھلے آج بھی ہیرا کی پرواہ نہیں کرتا، مگر حیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ حیا میں تو جیسے اس کی جان تھی۔ وہ حیا کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اسے بھی یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ تین بیٹیوں کا باپ ہے، جن کی کل کو شادی بھی کرنی ہے۔ اگر باپ کی ایسی ریپوٹیشن ہوگی تو کون ان کے گھر رشتہ لے کر آئے گا؟ مگر ان سب کے باوجود وہ بہت بری طرح ایک مسئلے میں پھنس گیا، اور اس بار اسے بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فیکٹری میں ایک بہت بڑا ہاتھ مارا تھا، جسے بیچ کر کافی منافع ملا، مگر بہت جلد اس بات کی خبر فیکٹری کے سپروائزر کو ہو گئی۔ مالک نے پہلے ہی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی تھی۔ اصل رپورٹ سپروائزر نے دینی تھی، جو خود بھی بہت بے ایمان اور 2 نمبر آدمی تھا۔ وہ پاشا کے بارے میں اور پاشا اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ سپروائزر نے پاشا کو دھمکی دی کہ اگر اس کے بیچے گئے مال میں سے بڑا حصہ نہ دیا گیا تو اسے جیل بھجوا دے گا۔ پاشا نے اسے بہت یقین دہانی کروائی کہ وہ سب پیسے جوئے میں ہار چکا ہے۔
مگر وہ کسی طور پہ بھی راضی نہ تھا۔ ثاقب نے جب ہیرا کو دیکھا تو اس نے اس کے ذہن میں ایک واہیات سوچ کو منصوبہ بنا کر ڈالا کہ تو اپنی بیوی کو کیوں نہیں آگے لے کے جاتا۔ پاشا اس بات پر انتہائی غصے میں آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ثاقب نے اسے بہت چالاکی اور مکاری سے شیشے میں اتار لیا تھا۔ ارے پاگل، اس وقت تیرے پاس کوئی راستہ نہیں، تو بڑا غیرت والا بن رہا ہے، مگر یہ تو سوچ کہ وہ خود کسی کے پاس تو نہیں جا رہی نا، وہ تیری مرضی اور خواہش پر جائے گی۔ اس میں غیرت والی کیا بات ہے؟ اور وہ ویسے بھی بیویاں ہر دکھ سکھ میں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں، اور پھر بھی اگر تجھے یہ بات منظور نہیں تو عمر قید کے لیے تیار ہو جا۔ ثاقب نے آنے والا خوفناک نقشہ کھینچا تو پاشا سوچ میں پڑ گیا۔ ایک رات بچیوں کے سونے کے بعد جب پاشا نے ہیرا سے یہ بات کی تو ہیرا غم اور غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے پاشا کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ چیخ کر بولنے لگی، مگر پاشا کے اٹھے ہاتھ نے اسے خاموش کروا دیا۔ تم ایک بے غیرت اور گھٹیا انسان ہو، میں مر جاؤں گی مگر تمہارے گندے ارادے کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی، ہیرا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاشا نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو زور سے پکڑا کہ ہیرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر پاشا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ سلگا کر ہیرا کے بازو میں لگا دیا۔ ہیرا درد سے تڑپ اٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ساتھ والے کمرے میں بچیاں سو رہی تھی تو وہ ڈر کر اٹھ جاتی، اس لیے وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ پاشا نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو وہ پیچھے کی طرف گر گئی، اور پاشا نے اسے ایک دھمکی دی، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں سب میں یہ مشہور کر دوں گا کہ تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہے، تو پھر ساری دنیا تم پر تھو تھو کرے گی اور میں طلاق دے کر بچیاں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ ہیرا اپنی معصوم بچیوں کا چہرہ دیکھتی اور رونے لگتی۔ وہ ایک ایسی بند گلی میں آ کھڑی ہو گئی تھی جس کی دوسری طرف کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کسی کو مدد کے لیے پکارتی، کون اس کی سنتا، اور کوئی اس بار مدد کر بھی دیتا تو کل پاشا کسی ایسے ہی مطالبے کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ وہ بد آدمی تھا، اس کی بدی کی کوئی حد نہیں تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ اپنی عزت کو کیسے محفوظ رکھ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ 3 بچیاں بھی تھیں جنہیں وہ کبھی پاشا کے بھروسے چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دن رات سوچتی رہتی۔ اس نے ایک برے مرد کا انتخاب کیا تھا، مگر یہ بھی طے تھا کہ وہ اس برے مرد کے ساتھ مزید پستی میں نہیں گر سکتی تھی۔ صبح سے ہونے والی بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہیرا کے پاس صرف آج کی رات بچی تھی، اسے فیصلہ کرنا تھا، آر یا پار۔ وہ اتنی بہادر تو نہیں تھی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے موت کو گلے لگا لیتی، مگر تب اگر وہ اکیلی ہوتی، اس کی معصوم بچیاں اس کے زندہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ تھیں۔ وہ اپنی بچیوں کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، یعنی اسے مرنا بھی تھا مگر زندگی کی خواہش کے ساتھ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا راستہ بھی ہے جو موت سے ہو کر گزرتا ہو؟ وہ ساری رات دریچے سے لگ کر برستی بارش دیکھتی رہی۔ ہلکی سی روشنی میں اسے چمکتی چیز نظر آئی، اسے اپنے جینے کا واحد سہارا لگی تھی وہ چمکتی چیز۔ ہاں، جینے کے لیے اس راستے کو بھی چنا جا سکتا ہے۔ ہیرا نے اپنی سوچ کے تحت قدم اٹھایا اور دھیرے دھیرے چلتی سٹور تک جا پہنچی، جس کی کھڑکی کا شیشہ پچھلے کئی مہینوں سے ٹوٹ کر لٹکا ہوا تھا، مگر اسے ٹھیک کروانے کی ضرورت کسی نے محسوس نہیں کی تھی۔ حالانکہ ریحانہ نے کئی بار ہیرا سے کہا تھا، لٹکے ہوئے ٹوٹے شیشے کو پھینک دے، کہیں بچیاں کھیلتے ہوئے بے دہانی میں زخمی نہ ہو جائیں۔ ہیرا ہر بار اچھا امی کہہ کر بھول جاتی، مگر آج شیشے کے یہ ٹوٹے ہوئے بڑے ٹکڑے ہی اس سے اپنی نجات کا ذریعہ لگ رہے تھے۔ بس تھوڑا سا انتظار اور کرنا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب ہیرا نے بیرونی گیٹ
کھلنے اور بائک اندر آنے کی آواز سنی۔ پاشا 3 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ ہیرا پچھلے 3 دن سے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہتی یا گھر کے کام کرنے لگ جاتی۔ وہ بار بار اپنی معصوم بچیوں کی طرف دیکھتی۔ وہ ایک ایسی بند گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس کے دوسری طرف کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کس کو مدد کے لیے پکارتی؟ کون اس کی سنتا؟ اور اگر کوئی اس بار کوئی مدد کر بھی دیتا تو کل کو پھر پاشا کسی ایسے ہی مطالبے کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ وہ بد آدمی تھا جس کی بدی کی کوئی حد نہ تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ اپنی عزت کو کیسے محفوظ رکھ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ 3 بچیاں بھی تھیں جنہیں وہ کبھی بھی پاشا کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ دن رات سوچتی رہتی، اس نے ایک برے مرد کا انتخاب کیا تھا، مگر یہ بھی طے تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ مزید پستی میں نہیں گر سکتی تھی۔ اب فیصلہ اسے کرنا تھا، آر یا پار۔ وہ اتنی بہادر تو ضرور تھی کہ اپنی عزت بچانے کے لیے موت کو گلے لگا لیتی، مگر تب اگر وہ اکیلی ہوتی۔ اس کی معصوم بچیاں اس کے زندہ رہنے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ وہ اپنی بچیوں کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، یعنی اسے مرنا بھی تھا مگر زندگی کی خواہش کے ساتھ۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ زندگی میں کوئی ایسا راستہ بھی موجود ہو جو موت سے ہو کر گزرتا ہو؟ وہ ساری رات دریچے سے لگ کر برستی بارش دیکھتی رہتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی ہر امید ختم ہو رہی تھی، مگر اس کے اندر جینے کی خواہش اتنی ہی شدت سے زور پکڑ رہی تھی۔ میں جینا چاہتی ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ان کا سایہ بن کر۔ ہیرا خالی ذہن کے ساتھ رات کے آخری پہر پچھلے صحن کی طرف آئی۔ سیڑھیوں میں بیٹھی وہ بے دہانی میں دیکھتی اچانک چونک پڑی۔ ہلکی روشنی میں کوئی چیز چمکتی اسے نظر آئی۔ اسے اپنے جینے کا واحد سہارا لگی تھی۔ ہاں، جینے کے لیے اس راستے کو بھی چنا جا سکتا ہے۔ ہیرا نے اپنی سوچ کے تحت قدم اٹھایا اور دھیرے دھیرے چلتی سٹور تک پہنچی، جس کی کھڑکی کا کانچ کئی مہینوں سے ٹوٹ کر لٹکا ہوا تھا، مگر ٹھیک کروانے کی ضرورت کسی نے محسوس نہیں کی۔ حالانکہ ریحانہ نے کئی بار کہا تھا کہ اسے اتروا کے نیا لگوا لو تاکہ بچیوں کا کھیلتے ہوئے ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ زخمی نہ ہو جائے۔ ہیرا ہر بار اچھا کہہ جاتی اور پھر بھول جاتی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب ہیرا نے بیرونی گیٹ کھلنے اور بائک اندر آنے کی آواز سنی۔ پاشا واپس آ گیا تھا۔ ہیرا جو فجر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی، خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر قائم رہنے کے لیے اسے ہمت چاہیے تھی۔ بس ایک بار کی بات تھی۔ ہیرا کی خاموشی سے بہت خوش تھا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مان گئی ہے۔ بس ایک بار کی بات ہے، پھر میں ہیرا کو محبت سے منا لوں گا، جیسے ہمیشہ وہ محبت کے نام پر بے وقوف بن جاتی ہے۔ پاشا نے خود کلامی کی اور بے ساختہ ہنس پڑا۔ کچھ لمحوں کے بعد سارا گھر چیخوں سے گونج اٹھا۔ شور سن کر پڑوسی بھی بھاگے آئے۔ جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر سب دل تھام کر رہ گئے۔ پولیس اور ایمبولینس کو کال کی گئی۔ سرخ خون تیزی سے پچھلے صحن میں بہہ رہا تھا۔ ریحانہ کو جیسے ہی اطلاع ملی، وہ جلدی سے چادر سر پر ڈالے گھر سے نکل پڑی، اور جب وہ ہانپتی کانپتی لوگوں سے پوچھتی ہوئی ہاسپٹل پہنچی تو وہاں پہلے سے پولیس موجود تھی۔ ریحانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ محلے کی ایک عورت کے ساتھ ڈری سہمی 3 بچیاں بھی کھڑی ہوئی تھیں۔ نانی کو دیکھتے ہی وہ تینوں اس سے لپٹ گئیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ ریحانہ نے ایک پولیس والے سے پوچھا تو اس نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور بولا، اماں جی صبر کرو، ذرا ہماری بات سنو۔ پولیس والا ریحانہ کو ایک کونے میں لے جا کر مختلف سوال کرنے لگا۔ زیادہ تر سوال پاشا کے بارے میں تھے۔ ریحانہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں۔ بھائی، آپ کو اپنے سوالوں کی پڑی ہے، مجھے کم از کم اپنی بیٹی کی خیریت تو پتہ کرنے دو۔
ریحانہ نے چڑ کر کہا تو پولیس والا منہ بنا کر ایک طرف ہو گیا۔ اس وقت ریحانہ کی نظر سامنے آتے ہوئے شخص پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ وہ شخص اسے دیکھ جھجکتے ہوئے آگے بڑھا۔ ریحانہ تیزی سے آگے بڑھی۔ پاشا، کیا ہوا میری ہیرا کو؟ وہ 3 دن سے اسکول بھی نہیں گئی اور نہ ہی بچیاں میرے پاس چھوڑی۔ پھر اچانک خبر آئی کہ وہ زخمی ہے۔ ریحانہ کے ساتھ ساتھ پولیس والا بھی فوراً پاشا کی طرف متوجہ ہوا، جو خود بھی حیران و پریشان تھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں تو خود 3 دن کے بعد گھر آیا۔ ہیرا کپڑے رکھنے پچھلے صحن کی طرف گئی تھی جب اچانک اس کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں بس بھاگا بھاگا گیا تو ہیرا، پاشا کہنے لگا۔ ریحانہ نے دل تھام لیا۔ ہائے میری بچی! ریحانہ ساری تفصیل جان کر دل تھام کر رہ گئی۔ ہیرا کی بہن بھائی بھی خبر سن کر پہنچ گئے اور اس کے سسرال سے بھی سب لوگ آ گئے تھے۔ ہاسپٹل میں ایک رش لگ گیا تھا۔ ہیرا کا آپریشن ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز ابھی کچھ بھی کہنے سے گریز کر رہے تھے۔ آخر یہ طویل انتظار ختم ہوا اور ڈاکٹر نے ہیرا کی جان بچ جانے کی خوشخبری سنائی۔ کچھ دیر کے بعد آپ ہیرا سے مل سکتے ہیں، مگر برائے مہربانی، ڈاکٹر نے سخت لفظوں میں انہیں سمجھایا۔ ریحانہ دل تھام کر رہ گئی۔ صبح کے وقت ہیرا کو ICU سے وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ تب سب کو ملنے کی اجازت ملی۔ جو بھی ہیرا سے مل کر آتا کتنی ہی دیر افسوس کرتا رہتا۔ ریحانہ نے سفید پٹیوں میں جکڑی ہیرا کو دیکھا تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، مگر اس نے فوراً اپنے آنسوؤں کو چھپا لیا۔ ہیرا کی حالت بہت بہتر تھی۔ وہ تھوڑا بہت بول بھی لیتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد ہیرا کی پٹیاں کھلی تو ریحانہ دوپٹے میں منہ چھپا کر بے اختیار رو پڑی۔ ہائے میری اتنی حسین بیٹی! ریحانہ کو لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ہیرا ماں کی حالت سے بے خبر نہیں تھی، اس لیے بمشکل مسکرا کر بولی، امی، آئینہ دیکھنا ہے۔ ارے پگلی ہو گئی ہے تو؟ ریحانہ گھبرا گئی تھی۔ امی، فکر مت کریں، مجھے ڈاکٹر نے سب بتا دیا ہے۔ ہیرا کے مضبوط لہجے پر ریحانہ نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا آئینہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیرا نے کانپتے ہاتھوں سے آئینہ پکڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ٹوٹے شیشے کے کٹ دونوں رخساروں پر واضح تھے، جس سے اس کی شکل بہت بدنما لگ رہی تھی۔ ہیرا نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ تجھے میں کئی دنوں سے سمجھا رہی تھی نا، ٹوٹے شیشے کو نکال کر پھینک دے، مگر تو نے میری نہیں سنی اور اب دیکھ کیسے بارش کا پاؤں پھسلا اور تو اوندھے منہ شیشے پر جا گری۔ اس حادثے کی وجہ سے تیرا سارا چہرہ ہی… ریحانہ کہتے کہتے رونے لگی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے بہت مشکل سے تیری جان بچائی ہے۔ شکر ہے میرے مولا، ریحانہ نے کہا۔ جی امی، یہ تو ایک حادثہ تھا۔ ہیرا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ کر خود کلامی کی۔ شام کو پاشا بھی تینوں بچیوں کو اس سے ملوانے لایا۔ بچیاں ماں کو دیکھ کر پہلے تو ڈر گئیں، مگر کچھ دیر کے بعد وہ تینوں ماں کے ساتھ بیٹھ کر نرمی سے اس کے زخموں پر ہاتھ پھیرنے لگیں، جیسے اس کی تیمارداری کر رہی ہوں۔ پاشا نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بہت برا منہ بنایا۔ اب اس بدصورت عورت کے ساتھ ساری زندگی کون گزارے گا؟ میرے کس کام کی؟ کچھ سوچتا ہوں اس کا بھی۔ 3 بول بول کر فارغ کرتا ہوں اس منحوس عورت کو۔ پاشا نے نفرت سے سوچا۔ ریحانہ اس وقت موجود نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد اکتا کر بچیوں کو چلنے کے لیے کہا، جو ماں کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ کل پھر آ جانا، ہیرا نے نرمی سے سمجھایا۔ میں روز روز نہیں لا سکتا انہیں یہاں، پاشا نے ناگواری سے کہا تو ہیرا نے زخمی چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پاشا اس کی نظروں سے خائف ہونے لگا، اس لیے رخ پھیر کر جانے لگا تو ہیرا کی سرد آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ اب کی بار تمہارا وہ خبیث دوست گھر آئے تو حیا سے کہنا کہ چائے بنا دے۔ میں نے اپنی بچی کو چائے بنانا
سکھا دیا ہے۔ پاشا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے جلتے توے پر بٹھا دیا ہے۔ وہ ہیرا کا طنز سمجھ گیا اور غصے سے پلٹا اور اپنی انگلی اٹھا کر ہیرا سے کہا، میری معصوم بیٹی کسی کے سامنے نہیں جائے گی، خبردار جو تم نے دوبارہ اس کا نام لیا۔ ہیرا طنزن مسکرائی، اچھا، میں سمجھی کہ بیوی نہیں تو بکواس بند کر گھٹیا عورت۔ پاشا نے مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اگر یہ ہاسپٹل نہ ہوتا تو وہ ہیرا کو اس بات پر مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ اس وقت مجبور تھا، میں وہ ہر آنکھ نوچ لوں گا جو میری بچیوں کی طرف بری نیت سے اٹھے گی۔ پاشا نام ہے میرا۔ اس وقت ریحانہ اندر داخل ہوئی تو پاشا بچیوں کو وہاں چھوڑ کر کف اڑاتا چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ریحانہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کچھ نہیں امی، اکثر بے غیرت لوگوں کو بھی غیرت آ ہی جاتی ہے، ہیرا نے آخری جملہ منہ میں بڑبڑا کر کہا۔ اس لیے ریحانہ نہیں سن سکی تھی۔ ہیرا تھکے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو شام ڈھل رہی تھی۔ حیا نے ماں کو دیکھتے ہی اپنے ہوم ورک کی کاپی ایک طرف رکھی اور جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ بہت شکریہ میری بچی۔ ہیرا نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ باقی دونوں بھی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ پھر وہ سارے دن کی روداد ایک ایک کر کے سنانے لگیں۔ ریحانہ نے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ارے ماں ابھی آئی ہے، پہلے سکون سے روٹی تو کھانے دو، پھر باتیں کر لینا۔ کوئی بات نہیں امی، ان سے باتیں کر کے میرے دن کی تھکن اتر جاتی ہے، ہیرا نے نرمی سے کہا۔ پھر ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد بچیاں اپنا اسکول کا ادھورا کام لے کر بیٹھ گئیں تو ہیرا چائے بنا کر ریحانہ کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی۔ دونوں ماں بیٹی دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگیں، ساتھ ساتھ ایک نظر تینوں بچیوں پر بھی ڈال رہی تھیں۔ سنا ہے کہ پاشا کو عمر قید ہو گئی ہے؟ ریحانہ کے کہنے پر ہیرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ برے کام کا برا نتیجہ ہے اماں۔ اس دن پاشا غصے سے ہاسپٹل سے نکلا تو سیدھا ثاقب کے پاس گیا۔ بدقسمتی سے ثاقب فون پر اسی سپروائزر سے پاشا کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ثاقب کی ساری گفتگو سننے کے بعد پاشا کو پتا چلا کہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے۔ اتنے سالوں کی پرانی دوستی کا یہ صلہ دیا ثاقب نے؟ پاشا غم اور غصے سے پاگل ہو گیا۔ ثاقب اور اس کے درمیان ہونے والی ہاتھا پائی نے خونی واردات کا روپ دھار لیا۔ پاشا نے ثاقب کے پستول سے ہی اسے قتل کیا۔ پاشا کو پولیس نے پکڑ لیا۔ آج 3 سال کے بعد اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ پاشا نے ہیرا کو بہت پیغام بھیجے مگر ہیرا اس سے ملنے کبھی جیل نہیں گئی۔ آخری پیغام میں پاشا نے اس دن ہوئے حادثے کی معافی مانگی، بچیوں کا خیال رکھنے کی درخواست کی۔ تب ہیرا نے اسے پہلا اور آخری پیغام بھیجا، میری زندگی میں صرف محبت ایک حادثہ تھی، باقی جو کچھ بھی ہوا وہ میری مرضی اور رضا سے ہوا۔ آخر مجھے بھی تو محبت کی کچھ قیمت ادا کرنی تھی نا، سو کر دی ادا۔ اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں رہا، نہ تو کسی پاشا کے 3 بولوں کا اور نہ زمانے کی ہوس زدہ نظروں کا۔ میں اپنے حادثے کے ساتھ ایک محفوظ زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ ایک تماچا تھا جو دور بیٹھے پاشا کے منہ پر پڑا۔ اس کی اذیت اور تکلیف اسے ساری زندگی برداشت کرنا تھی۔ ایک عورت ہو کر اتنی جرت اور ہمت۔ ہیرا نے اپنی ماں کے آنگن میں اتری رات کو دیکھا جس کے دامن میں کئی ستارے جگمگا رہے تھے۔ ہیرا نے افسردگی سے اپنے چہرے کے زخم پر ہاتھ پھیرا اور خود کلامی کی، میں شاید جلد باز تھی، تاریک رات سے گھبرا گئی، مگر یہ بھول گئی تھی کہ قسمت کی سیاہی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، رب کی رحمت ستاروں کی طرح جگہ جگہ ضرور چمکتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چہرے کو بھگو رہے تھے۔ شاید یہ آنسو محبت کے انجام پر تھے یا اپنے ہاتھوں سے لکھے اس حادثے پر جو اسے بہت کچھ عطا کر کے بھی بہت کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ حادثے ہمیشہ بہت قیمتی اور خاص چیز اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔
جی دوستو، آپ کو یہ آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔